السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر والشکر له وقد تأذن بالزیادۃ لمن شکر والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیعہم فی المحشر وعلی آلہ وصحبہ السادۃ الغرر، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا ایمان اور اسلام میں فرق۔ اہل علم نے اور جمہور علماء کے نزدیک اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا جب ایک ساتھ ذکر ہو تو اس وقت اسلام سے مراد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور مستطیع کے لیے حج بیت اللہ کرنا، اور ایمان سے مراد 6 چیزوں پر ایمان لانا: اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر اس طرح کا فرق موجود ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تو پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کسے کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بتلائی کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ پھر کہا کہ ایمان کسے کہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بتائی، اللہ پر ایمان لانا، گویا کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے۔ تو دونوں ایک ہی حدیث کے اندر مذکور ہے، اس لیے تھوڑا سا فرق ہوا، اور جب دونوں میں سے ایک کا ذکر کیا جائے تو اس وقت دونوں شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی حدیث میں صرف یا کسی جگہ صرف اسلام کا ذکر ہے تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور مستطیع کے لیے حج بیت اللہ کرنا۔ پھر اس کے بعد ایمان کے 6 ارکان بھی اسی کے اندر آ جائیں گے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، دونوں اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور کہیں پر اگر ایمان کا ذکر ہو تو ایمان کے 6 ارکان آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے
وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی مسلمان ہے تو آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان اگر ہے تو رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے تعلق سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ روپیہ فقیر اور مسکین میں جا کر تقسیم کر دو، اگر کوئی کہے کہ یہ روپیہ فقیر اور مسکین دونوں میں جا کر تقسیم کر دو، تو اس وقت فقیر اور مسکین میں فرق ہوگا۔ کیا فرق ہوگا؟ یعنی دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا تو اس لیے دونوں کے اندر فرق ہوگا۔ بہت سارے اقوال ہیں، فقیر اس کو کہیں گے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس سم تھنگ ہو، یعنی کوئی چیز ہو۔ جس طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس جگہ فقیر اور مسکین میں یہی فرق کریں گے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روپیہ فقیر میں جا کر بانٹ دو، تو اس وقت یہ روپیہ فقیر کو بھی ملے گا اور مسکین کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روپیہ مسکین میں جا کر بانٹ دو، تو وہ روپیہ مسکین کو بھی ملے گا اور فقیر کو بھی ملے گا۔ تو اس طرح سے اسلام اور ایمان کے درمیان اہل علم نے فرق کیا ہے، اور جمہور علماء نے یہی تھوڑا سا فرق کیا ہے جو کہ ہم نے سنا اور دیکھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا کابی جہل و ابی لہب، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب، ونحوہما، اور ان دونوں کی طرح اور جو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لعلم اللہ منہم ذلک فلا تطمع فی ایمانہم، اس لیے کہ ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات ہے، کوئی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ایمان کے بارے میں لالچ نہ رکھیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اور وہ مہر ان کے دلوں پر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک شبہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو کیا انہیں دعوت و تبلیغ نہ کریں، انہیں نہ سمجھائیں؟
توحید کی دعوت انہیں نہ دیں، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، ان کے اندر بھلی بات، اچھی بات نہیں جا سکتی ہے، تو کیا انہیں دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں دعوت و تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ مجبور ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں مہر لگا دی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی جس کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جس طرح سے ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے، تو ان کی کیا غلطی ہے؟ شبہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کی کیا غلطی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر کے یہ پیشن گوئی کرتا ہے، حالات کے حساب سے وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اتنے دن کے اندر یہ مریض گزر جائے گا، نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات کچھ ایسے تھے، مریض کی طبیعت اس طرح سے بگڑ گئی تھی کہ ڈاکٹر نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ اتنے دن کے اندر مر جائے گا، اور چنانچہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ مریض گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کیوں کہا؟ حالات کو دیکھ کر کے، مریض کی طبیعت کو اس نے بھانپ لیا، جس کی بنیاد پر اس طرح کی پیشن گوئی کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آئندہ کی بات جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اور وہ غیب کی بات، آئندہ کی باتیں جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی پیشن گوئی کی ہے۔ اور یہ ابو جہل کے تعلق سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب، ابو جہل اس امت محمدیہ کا فرعون تھا غزوہ بدر میں، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی غزوہ بدر کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا، جس جنگ میں حق و باطل کے درمیان فرق ہوا تھا، حق و عظیم فتح نصیب ہوا تھا۔ تو اسی غزوہ کے اندر ابو جہل دو چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا، اور جب اس کا قتل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فرعون مر گیا جو کہ اس امت کا فرعون تھا۔ اور ابو لہب، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی، سورۃ المسد کہہ کر کے، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا ذکر ہے اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ تو دونوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی۔
یہ ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، آپ کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ابو لہب کو ایسی سزا دی اس دنیا کے اندر کہ وہ مرا تو طاعون کی بیماری سے مرا، حتیٰ کہ مرتے وقت اس کے پاس کوئی بھی آدمی نہیں جا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اس لیے کوئی آدمی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اور وہ جب مرا تو 3 دن تک اس کی لاش اسی جگہ پڑی کی پڑی رہ گئی۔ جب بدبو بہت زیادہ پھیل گئی تو چھت کو سوراخ کر کے مٹی ڈال دی گئی تھی۔ تو یہ دنیا کے اندر اس کا حشر ہوا، اور آخرت کے اندر تو حشر ہوگا ہی کہ جہنم کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ابو لہب کے تعلق سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اَأَنذَرْتَهُمْ کے تعلق سے بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ الفا وتصحیلہما وتصحیلها وادخال الف بین المسہلۃ والاخری وترکہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اَأَنذَرْتَهُمْ سے بعض افراد مراد ہے جن کا ایمان، اَأَنذَرْتَهُمْ میں 5 قرأتیں ہیں، اَأَنذَرْتَهُمْ میں 5 قرأتیں ہیں، دونوں حمزوں کی تحقیق کی صورت میں 2 قرأتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے، نمبر 2، ترک ادخال کر کے۔ دوسرے حمزہ کی تسہیل کی صورت میں بھی 2 قرأتیں ہیں، ادخال الف، ترک ادخال الف، اور 5ویں قرأت دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر۔ تو اس طرح سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اَأَنذَرْتَهُمْ کے تعلق سے 5 قرأتیں لکھی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ تحقیق حمزتین یعنی تحقیق محض بلا ادخال، نمبر 2 ابدال ثانیہ بالالف مع المد، نمبر 3 تسہیل محض بلا ادخال الف، اور نمبر 4 تسہیل بلا ادخال، اور نمبر 5 ادخال مع تحقیق ثانیہ۔ یہ 5 قرأتیں ہیں۔ اس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انذار کسے کہیں گے؟ تو انذار کا مطلب ہے اعلام مع تخویف، کوئی چیز کی خبر دینا یا کسی چیز کے بارے میں بتلانا ڈر اور خوف دلا کر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، طبع علیہا یعنی ٹھپا لگا دیا ہے، واستوثق، اور وہ ٹھپا اس قدر مضبوط ہو چکا ہے، اس قدر ٹھوس ہو چکا ہے کہ فلا يدخلها خیر، کوئی بھی بھلائی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ وعلی سمعہم، دلوں پر تو ٹھپا لگایا، ساتھ ہی ساتھ ان کے کانوں پر بھی ٹھپا لگا دیا، یعنی کان کا جو سوراخ ہے اس میں بھی ٹھپا لگا دیا، یعنی یہ اچھی باتیں سن نہیں سکتے ہیں۔ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، تو وہ ایسی باتوں کو نہیں سن سکتے جو انہیں فائدہ دے۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے،
غطاء ڈھکن کو کہتے ہیں، ان کی نگاہوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، فلا یبصرون الحق، تو وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے دنیا کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اچھی باتوں کو یا بری باتوں کے درمیان وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک قسم کا عذاب ہے، عظیم، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ علامہ سیوطی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے قوی دائم، دائمی عذاب ہے ان کے لیے، خطرناک قسم کا عذاب۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے رکوع سے منافقین کا ذکر کیا ہے، جو کہ آئندہ درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہیں آج اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔